وقف کانفرنسیں مختلف شہروں کے اندر منعقد ہو چکی ہیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی کال پر ہم ان تمام ساتھیوں کا بھی شکر گزار ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ اس ملک کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کا بہت بڑا کردار رہا ہے۔ میں اگر یہ دعویٰ کروں گا کہ سب سے زیادہ قربانی مسلمانوں نے دی ہے تو شاید اس پر اعتراض ہوگا، لیکن میں حق بجانب ہوں یہ بات کہنے پر کہ ان عظیم مذہبی اکائیوں، تہذیبی اکائیوں جنہوں نے اس ملک کی آزادی میں بھرپور حصہ لیا، اس میں مسلمان صف اول کے اندر تھا الحمدللہ۔ اگر مسلمانوں کی جدوجہد آزادی میں شرکت نہ ہوتی تو شاید یہ ملک آزاد نہیں ہو پاتا، غلامی ہی کے دور سے گزر رہا ہوتا۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ جس طرح تاریخ سے یہ بات ثابت ہے کہ لگ بھگ 100-150 سال تک مسلمانوں نے اس جنگ آزادی میں بھرپور حصہ لیا، تو جب اس ملک کی آزادی کے اندر مسلمانوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا، مال کو قربان کیا، اپنی صلاحیتوں کو قربان کیا، تو کیا یہ کوئی بعید ہے اس امت سے کہ وہ آنے والے 100 سال تک بھی اس دین کی حفاظت کے لیے وقف نہ کر دے اپنے آپ کو؟ یہ کوئی بعید نہیں ہے۔ اور کیوں بعید نہ ہو؟ اس لیے کہ پورے 1400 سال کی تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ ہم بہت کمزور ایمان والے ہیں، لیکن جب اس امت کے اوپر کوئی بحران کیفیت پیدا ہوئی اور ہماری ایمان کی سلامتی کے لیے خطرہ پیدا ہوا تو اس امت نے آگے آ کر بھرپور فیصلہ کن انداز میں اس جدوجہد کی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے تمام ساتھیوں کو جو یہاں موجود ہیں، منتظمین کو بھی اور شرکاء کو بھی اس کا بہترین اجر عطا فرمائے جو انہوں نے آج یہ وقف کانفرنس منعقد کی۔ اسی کے ساتھ ساتھ جیسے وقف کانفرنس کا فیصلہ کیا گیا، وہاں مسلم پرسنل لا بورڈ نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ جس طریقے سے UCC کے موقع پر جب رائے مانگی گئی تھی اور مسلمانوں نے بھرپور رائے دی تھی، اسی طریقے سے پھر دوبارہ مسلمانوں کو موبلائز کیا جائے گا اور QR کوڈ کے ذریعے اور لنک کے ذریعے اپنی رائے دستور ہند کی پیرامیٹر کے اندر رہتے ہوئے اپنی رائے بھرپور انداز میں پیش کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری توقع سے زیادہ مسلمانوں نے اس سلسلے میں حصہ لیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں نے جس طریقے سے پارٹیسپیٹ کیا اپنی رائے کو بھیجنے میں اور جس مضبوط طریقے سے اپنی رائے کو پیش کیا، اس ملک کے سیاسی گلیاروں کے اندر اس بات کا پیغام دیا کہ اس ملک کا مسلمان بھوکا پیٹ رہ سکتا ہے، ملازمتوں میں پیچھے ہٹا دیا گیا اس کو برداشت کر سکتا ہے، ہزاروں فرقہ وارانہ فسادات کو جھیل سکتا ہے، لیکن یہ مسلمان کسی حالت میں اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا کہ اس سے دین سے کوئی سمجھوتا کیا جائے۔ وہ تمام چیزوں سے سمجھوتا کر لے گا، تمام حقوق سے سمجھوتا کر لے گا، لیکن دین کے بارے میں ایک رائے کے دانے کے برابر بھی وہ سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ پوری امت مبارکباد کی مستحق ہے الحمدللہ۔ میں آخر میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آنے والے وقت میں ہم تمام مسلمانوں کو مسلم پرسنل لا بورڈ اور اس کے ماتحت میں جتنی آرگنائزیشن موجود ہیں ان کی جو ہدایات ہیں ان کا منتظر رہنا چاہیے، اور مسلم پرسنل لا بورڈ کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم جس حد تک بھی جمہوری حق کا استعمال کرتے ہوئے اس لڑائی میں آگے جا سکتے ہیں ضرور آگے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری آپ کی سب کی مدد فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس جنگ کے اندر اس تاریخی جدوجہد میں جو کہ تاریخ لکھی جائے گی کہ مسلمان جب دین پر آنچ آئی تو امیر ہو یا غریب ہو، گورا ہو یا کالا ہو، ان پڑھ ہو یا پڑھا لکھا ہو، اپنے ایمان کی چنگاری جو اس کے سینے کے اندر موجود ہے اس پر لبیک کہتے ہوئے اس نے دین کی حفاظت کے لیے اپنے ذہن کو اپنی قوت فیصلہ کو کرتے ہوئے تیار کیا اپنے آپ کو، اور وہ اس نے بھرپور حصہ لیا۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ہم کو سب کو سلامت رکھے اور اس عظیم جنگ کے اندر بھرپور کامیابی ہم کو عطا فرمائے. اور ہم حکومت کو پیغام دینا چاہتے ہیں اور یہ اس بات سمجھنا چاہتے ہیں اور یہ بات بتا دینا چاہتے ہیں سیاسی گلیاروں کو اور فیصلہ کرنے والوں کو کہ مسلمانوں کا یہ پختہ احساس ہے کہ 10 سال تک میجورٹی میں ہونے کے باوجود وہ اس بل کو نہیں لائی. 10 سال تک اس نے میں سمجھتا ہوں کہ تیاری کی ہے اور جب اس کو یہ محسوس ہوا کہ اب ہمارے جانے کے دن قریب آ رہے ہیں تو بہت جلد بازی میں اتنی یہ فیصلہ کر کے اور پوری تیاری کر کے اس بل کو پیش کیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بل ملک دشمنی پر ہے آمادہ ہے. یہ ملک کے ساتھ دشمنی ہے, کانسٹیٹیوشن کے ساتھ دشمنی ہے. سراسر تمام قانون داں اس بات کے معترف ہیں اور اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ یہ بل قانون کے خلاف ہے, دستور کے خلاف ہے اور اس ملک کی جو گنگا جمنی تہذیب ہے اس کے خلاف ہے. اور ہم یہ بات بتا دینا بھی چاہتے ہیں حکومت کو کہ اس ملک کا مسلمان اس ملک سے پیار کرتا ہے. اس لیے پیار کرتا ہے کہ ہمارا قرآن ہم سے یہ کہتا ہے, ہماری حدیث ہم سے یہ بات کہتی ہے, ہمارے آقا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم کو یہی تلقین کیا ہے کہ وطن کی محبت ایمان کا جز ہے. جب ہمارا یہ یقین ہے, ہم اللہ کے فرمان کے مطابق جب ہمارا دل میں محبت ہے تو یہ بات یاد رکھیے کہ اس ملک سے محبت کرنے والوں, اس ملک کے باشندوں اور اس ملک کے سٹیزن سے ایسی کیا دشمنی ہے کہ ہر وہ فیصلہ جو 10 سال میں کیا گیا وہ مسلمانوں کی مخالفت میں کیا گیا اور ان کے حقوق کو چھینے گئے ہیں. ہم سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ مسلمانوں کی بھلائی کے لیے بل لایا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ 10 سال میں کون سا ایسا فیصلہ آپ نے کیا ہے, مجھے بتا دیا ایک بھی فیصلہ جو مسلمانوں کے حق کے اندر کیا گیا ہو. میں سمجھتا ہوں کہ جو چین ان کے فیصلوں کی بتلا رہی ہے وہ یہ بتلا رہی ہے کہ یہ فیصلہ بھی ہمارے لیے ہمارے حق میں نہیں ہے. اور اتنی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ مسلمان جہاں ہاتھ رکھ دیتا ہے وہ وقف کی ہو جاتی ہے اور وقف بورڈ جہاں ہاتھ رکھ دیتا ہے. ایک لمبی قطار ہے اعتراضات کی اور انتشار پیدا کرنے کی. ہم یہ بات میڈیا کو بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ آپ بھی ذرا کان کھول کر آنکھیں کھول کر چیزوں کو سمجھیے اور پڑھیے اور اس پروپیگنڈے کا شکار مت ہوئیے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس جدوجہد میں ہمیں مکمل کامیابی عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. والصلاة والسلام علی النبی الکریم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.